سچا واقعہ ہے. 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا, برقعے والی کیسی ہوگی, اس کا پیچھا کرنے لگا. بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی, لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی ہے, میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی, جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی. بڑھیا سمجھ گئی یہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا. لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا, کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے, میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں. لڑکے کو بھی غصہ آ گیا, کہتی بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت. برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ, لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت, جن کی چادر کپڑے سے نیچے, ٹخنے سے نیچے, چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں. آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے, گندگی پڑی ہوتی ہے, تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں. آپ نے کہا نہیں, دائیں سے نکل جا, بائیں سے نکل جا. کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے. اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں, اس کے بعد نیچے کر لوں گا. جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا. کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی, آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ٹخنے سے اوپر, چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, چادر اٹھانے کی اجازت, چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. آپ نے کہا لگ جانے دے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں. جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں. آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا, کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت, جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی, کیونکہ تیری چادر نیچے ہے. جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی, اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں, اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے. گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے, آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی. میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں. جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے, بیلونز خریدنے کے لیے, جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو. شرم آنی چاہیے. تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں, دکانداری کریں, خریداری
नहीं करें ये तुम्हारे कलेजे तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुअन्न रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान, कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख, अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है।